نے کہا میر صاحب اتحادی آپ ہمارے ہیں اور آپ ہماری ہی مخالفت کر رہے ہیں. تو جناب امیر محترم جو تیرا اور میرا امیر ہے, انہوں نے ببانگ دہل کہا تھا شہباز شریف صاحب اتحادی آپ کے ہیں لیکن امتی محمد الرسول اللہ کے ہیں. اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام اور انتہائی معزز حاضرین کرام, سب سے پہلے آئیے مل کر اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کے مشفق و محسن اس ادارے جامعہ محمدیہ اہل حدیث لیاقت پور کے منتظم اور ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع رحیم یار خان جناب حافظ اسلم حنیف صاحب حافظہ اللہ تعالی جو آپ کے سامنے تشریف فرمائے, اللہ پاک انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور میں آپ احباب میں سے شاید کچھ کے علم میں ہو اور کچھ کے علم میں نہ ہو, یہ گزشتہ کئی مہینوں سے حافظ صاحب جو ہیں وہ کمر کی تکلیف میں, موروں کی تکلیف میں مبتلا ہیں. 3 یا 4 آپریشن ہو چکے ہیں اب تک, اور اب تو ماشاءاللہ بہتری کی طرف ہیں, روبہ صحت ہیں. لیکن پہلے انتہائی انہوں نے آزمائش سے گزرے ہیں, مشکل لمحات دیکھے ہیں. کوئی مہینہ 1.5 مہینہ ہاسپٹلائز رہے ہیں, ہاسپٹل میں داخل رہے ہیں. لیکن میں ان کی جرأت ایمانی کو بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ ہاسپٹل کے بستر پر, اور یقین کرے کیفیت یہ تھی کہ حافظ صاحب کروٹ نہیں لے سکتے تھے. میں لاہور جناح ہاسپٹل حاضر ہوا تھا اور تکلیف کا یہ عالم تھا کہ خود کروٹ نہیں لے سکتے تھے, سیدھے لیٹے ہوئے تھے. اب آپ خود دیکھیں کہ سیدھا لیٹنا ایک بندہ کتنی دیر لیٹ سکتا ہے. لیکن وہیں سے مجھے ان کے صاحبزادے عدنان بھائی نے فون کیا کہ ابو جی نے یہ کہا ہے کہ اس تاریخ کو ہم نے جامعہ میں ختم نبوت کا پروگرام رکھنا ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا حافظ صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے اور کس طرح یہ, تو انہیں کہیں کوئی بات نہیں, اس سال چھوڑ دیں, اگلے سال کر لیں گے. لیکن انہوں نے کہا نہیں, پروگرام جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور ہوگا, اور میری صحت بہتر ہو جائے گی, نہ بھی ہوئی تو میرے بیٹے موجود ہیں, میرے زیاد صاحب کا, احسان صاحب کا, احسان صاحب جو ان کے بیٹے ہیں حافظ صاحب کے, ان کا نام لیا, عدنان بھائی کا, کہ یہ میرے بچے موجود ہیں انشاءاللہ تعالی. تو بہرحال ایسی کیفیت میں جہاں پر انسان کو اپنا ہوش نہیں رہتا, آپ سب میں بخار ہو جائے, ہمیں گلا خراب ہو جائے, نزلہ ہو جائے, تو انسان کہتا ہے کہ یار باقی سب چیزیں چھوڑو, تو میری کسی طرح صحت بہتر ہونی چاہیے. لیکن وہاں لیٹ کر حافظ صاحب نے اس پروگرام کا, ختم نبوت کے پروگرام کا سوچا ہے, اور الحمدللہ آج اس پروگرام کا انعقاد ہو رہا ہے. تو میں اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو, ان کی ختم نبوت کی اس پہرے داری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور آپ صاحب نے بڑے پیارے الفاظ کہے, انہوں نے کہا کہ جو بدعتی ہیں, بدعتی ٹولہ ہے, وہ 12 ربیع الاول کو باز آ گیا ہے, انہوں نے اپنے جلوس نہیں نکالے, انہوں نے اپنی دیگر حرکات نہیں کی. جب وہ باز نہیں آ رہے تو ہم کیوں پیچھے ہٹ جائیں, بیماری کو بہانہ بنا کر یا سیلاب کو بہانہ بنا کر یا کسی اور بہانے, ہم کیوں پیچھے ہٹیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی اس جذبے کو, ان کی اس نیکی کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, اور روز قیامت, روز محشر ان کو ختم نبوت کے محافظین میں, ان کو بھی اور ہم سب کو بھی وہاں پر کھڑا فرمائے, اور ان کی اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر ان کو جلد از جلد شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. اور یقیناً یہ آزمائش بڑی مشکل آزمائش ہوتی ہے, ان کی اللہ تعالیٰ مزید ان کو استقامت اور ثابت قدمی عطا فرمائے, اور دنیا کی اس آزمائش کے بدلے جنت میں ان کو جو ہے یا روز محشر ان کو بہترین صلہ اور جزا عطا فرمائے. حضرات, ختم نبوت کا عنوان ہے, زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کا ٹائم نہیں ہے. ابھی مولانا عمر صدیق صاحب تشریف لانے والے ہوں گے اسٹیج پر, صاحبزادہ حافظ قیم الہی ظہیر صاحب جو کہ پوتے ہیں شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر شہید کے, وہ بھی تشریف لانے والے ہوں گے. 1-2 گزارشات آپ کے سامنے کر کے اجازت چاہتا ہوں. ختم نبوت کا موضوع کیوں اہم ہے, یہ بات بڑا سمجھنے کی ہے, اور کیا وجہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ تا قیامت پوری امت جو ہے وہ اس کے دفاع میں کھڑی رہے گی. کیا وجہ ہے؟ اب ایک مثال دیتا ہوں کہ کوئی شخص جو ہے ایک جگہ پر بہت قیمتی خزانہ پڑا ہوا ہے, یوں جو مرضی آپ سونا سمجھ لیں, چاندی سمجھ لیں, جواہرات سمجھ لیں, اور اس خزانے کی حفاظت پر
آئیے جناب، اہلاً وسہلاً، مرحبا جناب ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے خیال میں بس کروں آپ. نہیں، لا حول ولا قوت. کیا کرتے ہیں؟ اس خزانے پر کوئی چوکیدار کھڑا ہوا ہے. اب جو بھی اس چوکیدار پر حملہ آور ہوگا وہ کیوں ہوگا؟ بتائیے کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ جو خزانہ اندر پڑا ہوا ہے ہم چوکیدار کو ہٹا کر اس خزانے پر حملہ آور ہو سکیں. نبی پاک خاتم النبیین بن کر آئے، اور نبی جو بھی آتا ہے وہ اپنے ساتھ شریعت لے کر آتا ہے. نبی پاک بھی جو ہے وہ کتاب اللہ اور حدیث اس کے محافظ بن کر آئے، اس کو لے کر آنے والے بن کر آئے، اور آپ نے ہمیں شریعت مکمل کر کے دی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین مکمل کر کے ہمارے حوالے کر دیا. جو بھی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا وہ در حقیقت اس دین پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا، در حقیقت اس شریعت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا. شخصیت تو ہے ہی ہے، لیکن شخصیت کے ساتھ جو تعلیمات آئی ہیں، جو شریعت آئی ہے، جو دین آیا ہے، اصل نشانہ وہ دین ہے. اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. سجا بنت حارثہ یا سجا بنت حارث ایک خاتون تھی. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. بڑی دلچسپ بات ہے، آپ غور سے سنیے گا. اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں. خاتون تھی. اسی دور میں مسیلمہ کذاب نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی ہوں. دونوں جھوٹے تھے. بڑا لمبا چوڑا قصہ. ان کی آپس میں ایک جگہ ملاقات ہوئی. انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کر لیا. سجاہ بھی بڑی خوبصورت تھی، بڑی چرب زبان تھی، گفتگو کی ماہر تھی، اور مسیلمہ کذاب بھی اسی طرح کی شخصیت کا حامل تھا. خوبصورت تو نہیں تھا لیکن چرب زبان اور گفتگو کا ماہر تھا. ان کی ملاقات ہوئی. دونوں نے ایک دوسرے کو نبی مانا کہ ٹھیک ہے. سجاہ نے کہا مسیلمہ میں تجھے نبی مانتی ہوں. مسیلمہ نے کہا سجاہ میں تجھے نبی مانتا ہوں. ٹھیک ہے. باہر آئے. انہوں نے آ کر اپنے اپنے جو ان کے اتباع کرنے والے تھے، ان کے پیروکار تھے، ان کو کہا جی ہم نے آپس میں نکاح کر لیا ہے. ان اتباع کرنے والے نے پوچھا نکاح تو کر لیا ہے، حق مہر کیا ہے آپ کے نکاح کا؟ یہ تو بتائیے اے نبی ہے اور اے نبی یہ بتائیے حق مہر کیا ہے؟ یہ پریشان ہو گئے کہ یار حق مہر تو ہم نے رکھا کوئی نہیں ہے. انہوں نے اعلان کر دیا باہم مشاورت سے. آپ صاحب آپ تو یقیناً صاحب علم ہیں. انہوں نے اعلان کیا جی ہم دونوں نبیوں نے اپنی امتوں کے لیے حق مہر یہ طے کیا ہے کہ ہماری امت کو عشاء اور فجر کی نمازیں معاف ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ کہ یہ ہمارا حق مہر ہے کہ ہماری امت کو فجر اور عشاء کی نمازیں معاف ہیں. ہمارے جیسے ہوتے تو خوش ہو جاتے. کیا بات ہے. مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ حملہ کس پر ہوا ہے؟ جو سچے نبی کی لائی ہوئی شریعت اور دین تھا، جہاں پر 5 نمازیں بشمول عشاء اور فجر جو ہے وہ فرض کی گئی. حملہ اس پر ہوا ہے، شریعت پر. کمی بیشی ہوئی ہے تو اس شریعت میں ہوئی ہے. تو جھوٹے نبی کا معاملہ یہی ہے کہ جو بھی حملہ کرے گا وہ آپ کی ذات پر تو حملہ کرے گا لیکن آپ کے لائے ہوئے دین اور آپ کی شریعت پر بھی حملہ کرے گا. اور شریعت پر حملہ کسی صورت میں قبول نہیں ہے. یہاں سے اہل حدیث کا مدعا شروع ہوتا ہے، یہاں سے ہمارا دعویٰ شروع ہوتا ہے، یہاں سے ہمارا استغاثہ شروع ہوتا ہے کہ جب کسی جھوٹے مدعی نبوت کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ شریعت میں کسی قسم کا ڈاکہ مار سکے، تو پھر کسی بھی امام کو، کسی بھی پیر کو، کسی بھی ولی کو، کسی بھی مجتہد کو یہ اجازت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ دین میں کمی یا بیشی کر سکے، وہ دین میں کوئی چیز داخل کر سکے یا دین سے نکال سکے؟ کیا فرمایا تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی؟ پہلا خطبہ انہوں نے دیا اپنی خلافت کے بعد. انہوں نے کہا اے لوگو، میں اس طریقے پر چلوں گا جو نبی کریم کا طریقہ ہے، جس پر آقا دو جہاں چلتے رہے. اگر تم مجھے اس طریقے پر پاؤ تو میری اتباع کرنا، اور اگر تم مجھے اس طریقے سے ہٹا ہوا پاؤ تو تم لوگ میرا گریبان آ کر پکڑو. تم مجھ سے پوچھو کہ ابو بکر یہ کام تم کیوں کر رہے ہو؟ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ آج جو چیزیں دین میں ہم نے داخل کر دی ہیں، جو چیزیں ہم نے بدعات اور رسومات، یہ ابھی 12 ربیع الاول گزرا ہے، مجھے بتلائیے 12 ربیع الاول منانے کا یہ طریقہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ بازاروں کو سجائیں؟ کہاں کون سی شریعت نے بتایا ہے کہ آپ جلوس نکالیں، آپ ڈھول بجائیں،
آپ تلواروں کے ساتھ رقص کریں، آپ عجیب و غریب حلیہ بنائیں، آپ لاؤڈ سپیکر لے کر شور شرابہ کریں اور دعویٰ یہ کریں کہ میں جشن عید میلاد النبی منا رہا ہوں۔ کیا میرے شہید ملت نے غلط کہا تھا؟ 1985-86 میں شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیری شہید نے اس وقت کہا تھا کہ اے لوگوں، یہ نبوت کے چور دروازے تم نے نکالے ہیں، یہ راستے تم نے ان کو دکھلائے ہیں، تم نے اپنے ولیوں کے نام پر، تم نے اپنے پیروں کے نام پر، تم نے اپنے بزرگوں کے نام پر، تم نے اپنے معصوم اماموں کے نام پر یہ سارے کے سارے چور راستے ایجاد کیے ہیں جس پر چل کر مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ اس کو یہ جرت کس نے دی تھی؟ اس کو یہ جرت تم نے دی تھی۔ اور یہ بات بالکل اہل حدیث کا یہ دعویٰ آج بھی حقیقت ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ اگر اسود انسی نبوت کا دعویٰ کر کے شریعت میں کوئی اضافہ کرے وہ غلط، مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کا دعویٰ کر کے شریعت میں اضافہ کرے وہ غلط، مسلمہ کذاب نبوت کا دعویٰ کر کے شریعت میں کوئی کمی بیشی کرے وہ غلط، مرزا گوہر شاہی کرے وہ غلط، یوسف کذاب کرے وہ غلط، تو پھر امام ابو حنیفہ کو یہ اجازت کس نے دی ہے، یا تجھے یہ اجازت کس نے دی ہے کہ تو امام ابو حنیفہ کے نام پر، تو غوث پاک کے نام پر، تو گنج شکر کے نام پر، تو اویس کرنی کے نام پر شریعت میں ڈاکے ڈالے؟ اگر یہ اجازت ان کو نہیں تو یہ اجازت تجھے بھی نہیں ہے۔ یہ اجازت نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو نہیں تو یہ اجازت آج آپ کو بھی حاصل نہیں ہے، اور آپ نے دین کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ کیا کہنے کے نام پر یہ دین ہے؟ جناب عمر صدیق صاحب کی موجودگی میں ایک حدیث کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں کو دیکھا، وہ مسجد میں ٹولیاں بنا کر حلقوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے اور کنکریاں ہاتھوں میں لے کر ذکر کر رہے تھے بلند آواز میں۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ بلند آواز میں کنکریوں پر گن کر پڑھ رہے تھے۔ عبداللہ بن مسعود نے ان کو دیکھا، انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ ان کا ہم تو نیکی کر رہے ہیں، نیکی کا ارادہ رکھتے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اس میں کیا برائی ہے؟ عبداللہ بن مسعود ان سے ناراض ہوئے، ان کو لعنت ملامت کی اور انہیں کہا کہ ابھی نبی کے صحابہ تمہارے درمیان موجود ہیں، ابھی نبی کے کپڑے بھی میلے نہیں ہوئے، ابھی نبی کے برتن بھی موجود ہیں، اور تم نے دین میں نیا رستہ ایجاد کر لیا ہے۔ ذکر بھی ٹھیک تھا، مسنون تھا، تعداد بھی مسنون تھی، لیکن جس طریقے سے کر رہے تھے وہ طریقہ نبی پاک کا بتلایا ہوا نہیں تھا، وہ راستہ نبی پاک کا بتلایا ہوا نہیں تھا۔ اور آج ہم لوگ جو دین کے نام پر کر رہے ہیں، یہ خرافات، یہ بدعات، آج صحابہ اگر ہمارے درمیان موجود ہوتے تو اس کو دیکھ کر کیا وہ ان کی حالت ہوتی کہ نبی پاک کے دین کا ہم نے حلیہ بنا دیا ہے، اس میں ہم نے اتنی جو ہے وہ بدعات خرافات داخل کر رہی ہیں کہ اصل دین کا جو ہے وہ شکل بگاڑ کر رکھ دی ہے۔ اور اس کا مجرم کون ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کہ نبی پاک کے حکم کی مخالفت کون کر رہا ہے؟ بے شمار آیات قرآن پاک کی، اور جب اماموں میں نہیں کی، جب کسی اور نے نہیں کی، بھول گئے ہیں امام مالک نے کیا کہا تھا مسجد نبوی میں بیٹھ کر نبی پاک کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہ ہر کسی کی بات کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس قبر والے کی بات کو صرف قبول کیا جا سکتا ہے، اور یہی بات شریعت ہے۔ امام احمد بن حنبل نے نہیں کہا تھا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ جو صحیح حدیث ہے وہی میرا مذہب ہے، اگر میری بات صحیح حدیث سے ٹکرائے تو میری بات اور میرے قول کو اٹھا کر دیوار پر مار دو۔ اور آج ہم لوگوں نے، خود اہل حدیث کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے دین کے نام پر، ہمارے ایک ساہیوال کے ہیں شاہ صاحب، ویسے تو پتہ نہیں مدینہ یونیورسٹی یا ریاض کے جو ہے وہ گولڈ میڈلسٹ ہیں، لیکن میلاد کی محفلوں میں بھی شریک ہوتے ہیں،
اور عجیب و غریب قسم کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں انہوں نے طاہر القادری صاحب کے بارے میں یہ فرمان جاری کیا کہ یہ دور حاضر کے جب میں ان کو سنتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں شاہ ولی اللہ کو سن رہا ہوں۔ کن باتوں کے لیے؟ کہ کہیں چھوٹی موٹی ہمیں جو ہے وہ کوئی نظریاتی کونسل کی ممبرشپ مل جائے، کوئی ہمیں چھوٹا موٹا عہدہ مل جائے۔ ایسے علماء سے آپ بھی پرہیز کریں اور ہم سب کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے مثال ہے تو امام مالک ہیں کہ مسئلہ طلاق مکرہ، وقت کے حکمران نے امام کا منہ کالا کر دیا، گدھے پر بٹھا کر پورے شہر کا چکر لگایا، لیکن امام کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک ابن انس ولیس بطلاق مکرہ، کہ جو مجھے جانتا ہے وہ جو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ سن لے کہ میں مالک بن انس ہوں اور طلاق مکرہ جائز نہیں ہے۔ اور ایک ہی بات تھی کہ اگر مجھے منانا ہے، مالک کو منانا ہے، تو کتاب اللہ اور حدیث رسول سے کوئی دلیل لے آؤ، میں چپ کر کے مان جاؤں گا۔ کیا کیا پیشکشیں ان کو نہیں ہوئی۔ امام احمد بن حنبل مسئلہ خلق قرآن تھا، اور امام صاحب کو جب انہوں نے وقت کے حکمران کی مخالفت کی، اس کے موقف سے اختلاف کیا، امام صاحب کو جیل میں ڈال دیا۔ اور اس وقت جو کوڑے امام صاحب کی پشت پر برسائے گئے، جلاد بعد میں کہتا ہے کہ وہ کوڑے اگر کسی بدمست ہاتھی کی پشت پر برسائے جاتے تو وہ بھی ان کی مار کو برداشت نہ کر سکتا، اتنی شدت کے وہ کوڑے تھے۔ لیکن امام صاحب نے کیا فرمایا کہ اگر مجھے منانا ہے قرآن و سنت سے دلیل لے آؤ، میں چپ کر کے مان جاؤں گا، اس کے علاوہ کوئی چیز مجھے نہیں منا سکتی۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اسلاف کو بلا کر عجیب و غریب قسم کے دین کو اپنا لیا ہے۔ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ الحمدللہ اس کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھتی ہے تو وہ صرف اور صرف اہل حدیث کی اٹھتی ہے۔ اہل حدیث کا یہی موقف ہے کہ ہم ختم نبوت کے بھی محافظ ہیں اور ہم نبی پاک کی لائی ہوئی شریعت کے بھی محافظ ہیں۔ آج اہل حدیث کے علاوہ کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں اگر ہمیں منانا ہے، وہی جو امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا موقف تھا، اگر اہل حدیث کو منانا ہے یا اللہ کی کتاب سے دلیل لے آؤ یا اس کے نبی کے فرامین میں سے کوئی دلیل لے آؤ۔ آج ہے یہ موقف کہ نہیں ہے اہل حدیث کا، اور الحمدللہ ہمیں اس پر فخر ہے، اور میں ببانگ دول کہتا ہوں کہ اہل حدیث کے علاوہ روئے زمین پر کوئی مسلک ایسا نہیں جس کا یہ دعویٰ ہو اور جو اس پر یقین رکھتا ہو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی قانون سازی جو حکومت پاکستان کر رہی ہے، جو کہ شریعت سے ٹکراتی ہے، جو قرآن و حدیث سے متصادم ہے، ہم ایسے اس قانون کے خلاف مزاحمت کریں گے۔ وہ قانون پاس کرنے والا نواز شریف ہو، ہم مزاحمت کریں گے۔ وہ قانون پاس کرنے والا شہباز شریف ہو، ہم مزاحمت کریں گے۔ وہ قانون پاس کرنے والا عمران خان ہو، ہم مزاحمت کریں گے۔ وہ قانون پاس کرنے والا پیپلز پارٹی ہو، ہم مزاحمت کریں گے۔ ہمارا خمیر ہی بغاوت سے نکلا ہے، ہمارا دعویٰ اور ہم دفاع اس پر کرتے ہیں کہ لوگوں، اصل شریعت وہی ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول ہے، جو حدیث رسول ہے۔ اس ملک میں جو بھی قانون کوئی بھی پاس کرے وہ کتاب اللہ سے ٹکرائے، حدیث رسول سے ٹکرائے، محمد مصطفیٰ کے پیغام اور ان کی ذات سے ٹکرائے۔ ہمارے ہر ایسے قانون کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ ہم نہیں دیکھیں گے کون سی سیاسی جماعت ہے، ہمارا الحاق کس کے ساتھ ہے، ہم سب کچھ بھول کر محمد رسول اللہ کے امتی بن کر قرآن و حدیث سے ٹکرانے والی ہر چیز کے خلاف برسر اول کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ مت سمجھیے گا ہم کوئی اتنی جلدی ٹوٹنے والے بکنے والے نہیں ہیں۔ مولانا عمر صدیق صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ذمہ دار ہیں، اور میں بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے ذمہ دار ہوں۔ بلکہ آپ کو ضمناً واقعہ سناتا چلوں، شہباز شریف نے
جب یہ پہلے پچھلا دور حکومت تھا انہوں نے کوئی قانون سازی کی تو جناب سینیٹر ساجد میر صاحب جو کہ امیر ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے، انہوں نے اس کے خلاف آواز بلند کی. اب یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میڈیا میں کی یا پارلیمنٹ میں کی، لیکن آواز بلند کی. تو شہباز شریف نے ساجد میر صاحب سے پوچھا مولانا حقوق نسواں بل تھا، بالکل حقوق نسواں بل تھا. ان کا میر صاحب اتحادی آپ ہمارے ہیں اور آپ ہماری ہی مخالفت کر رہے ہیں. تو جناب امیر محترم جو تیرا اور میرا امیر ہے، انہوں نے ببانگ دہل کہا تھا شہباز شریف صاحب اتحادی آپ کے ہیں لیکن امتی محمد الرسول اللہ کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ یقین کیجئے اگر میں جماعت کا ایک ادنا کارکن ان بلوں پر تنقید کر سکتا ہوں تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امیر محترم ناظم اعلیٰ صاحب متعلقہ جو پلیٹ فارم ہے ان پر تنقید نہیں کرتے ہوں گے، ان پر احتساب نہیں کرتے ہوں گے؟ تو یقین رکھنیے اپنی جماعت پر بھی، اپنی جماعت کے ذمہ داران پر، اور انشاءاللہ تعالی مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اس ملک میں کسی ایسے قانون کو نہیں آنے دے گی جو قرآن و سنت سے ٹکراتا ہو، قرآن و سنت کے مخالف ہو، قرآن و سنت کے متصادم ہو. انشاءاللہ ہم نے اور بتلائیے بھول گئے ہیں جنرل مشرف کا دور. کون مرد مجاہد تھا جس نے ایک مشرف کی آمریت کو للکارا تھا؟ کون تھا بتائیں؟ جو جنرل مشرف جیسے حکمران سے نہیں ڈرا وہ آج کل کے حکمرانوں کے سامنے آپ کو لگتا ہے کہ چپ کر کے بیٹھ جائے گا. یہ غلط فہمی کبھی دل میں نہ پالیے گا. اپنی جماعت پر، اپنے قائدین پر یقین رکھیں، اور انشاءاللہ جب تک مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان موجود ہے ہم ہر ایسے قانون کی، چاہے وہ کوئی بھی لانا ہو، پارلیمنٹ کے اندر بھی پارلیمنٹ کے باہر بھی، ہر فورم پہ اس سے ٹکراتے رہیں گے، اس کی مخالفت کریں گے. اور انشاءاللہ ہمارا تو یہ دعویٰ ہے، ہم تو لڑ ہی عقیدہ توحید کے لیے رہے ہیں، ہم تو لڑ ہی ختم نبوت کی سربلندی کے لیے اور جناب رسالت آپ کے قانون کی، ان کے لائی ہوئی شریعت کی بالادستی کے لیے لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اسی پر لڑتے رہیں گے. اور ہمارا یہ یقین ہے کہ شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.